الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لائق احترام علماء کرام اور آپ تمام بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، ماشاء اللہ یہ اجلاس بہت ہی اہم اور مبارک موضوع پر ہو رہا ہے، اور ابھی جمعیت السلام کے جو اغراض و مقاصد اور اس کے قائم کرنے کی جو وجوہات بیان ہوئی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں، اور ان پر بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہونی چاہیے. لیکن میرے لیے مشکل یہ ہے کہ کوئز کمپٹیشن منعقد ہوا تھا اور اس کے انعامات بھی آج یہاں تقسیم ہونے ہیں. اگر میں تھوڑی بھی لمبی تقریر کرنے لگوں گا تو یہ سارے بچے بچیاں اجتماعی طریقے پر میرے خلاف بد دعا کریں گے، اس لیے کہ ان کو تقریر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان سب کی نگاہ انعام پہ ٹکی ہوئی ہے، اور یہ سب دعا کر رہے ہیں کہ جلدی سے ان پرچیوں کا نمبر آ جائے. لیکن مجھے بھی معلوم ہے کہ ان لوگوں کی دعا جلدی قبول نہیں ہوگی. شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی. آج کل ہماری طرف بھی مراٹھواڑہ میں بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، تو مختلف جگہوں پر استسقاء کی نماز پڑھی گئی. ہمارے یہاں بھی استسقاء کی نماز ہوئی. تو ایسے ہی کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ نماز کے لیے نکلے، استسقاء کی نماز کے لیے. تو استسقاء کی نماز کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ بچوں کو بھی لے لیا کریں، جانوروں کو بھی لے لیا کریں. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، مکتب کے پڑھنے والے بچوں کو بھی لوگ لے کے جا رہے تھے نماز کے لیے. تو کسی نے ٹوکا، کہنے لگے کہ یہ بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچے ہیں، ان کی دعا زیادہ قبول ہوگی، اس لیے ان کو لے جا رہے. تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگا اگر ان بچوں کی دعا قبول ہوتی تو مکتب اور مدرسے کا کوئی بھی استاد زندہ باقی نہیں بچتا. یعنی سب کو یہ دعا مانگ کے فوت کرا دیتے. مجھے اس کا احساس ہے کہ ہمارے بچے بہت مشتاق ہوں گے کہ جلد از جلد انعامات کا اعلان ہو، انعامات تقسیم ہو. لیکن ظاہر ہے کہ موضوع ایک جلسے کا متعین کیا گیا ہے، تو کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے جو یہاں آئے ہیں اور جنہوں نے اس کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے. معلوم ہوا کہ یہاں تقریباً 1450 بچوں نے اس میں شرکت کی. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی تعداد ہے.
اور یہ بڑی محنت کی بات ہے کہ اتنے سارے بچوں کو شریک کیا جائے۔ ابھی میں آپ حضرات کی خدمت میں جو حاضر ہوا تو بلڈانہ ضلع سے آیا ہوں، وہاں بھی دوپہر کو پروگرام تھا، اور وہاں بھی کوئز کمپٹیشن ہی کا جلسہ تقسیم انعامات تھا۔ ماشاءاللہ وہاں تو مختلف اسکولوں کے 10,000 طلبہ نے حصہ لیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ 10,000 طلبہ و طالبات نے سیرت کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ پھر ان میں سے 450 سلیکٹ کیے گئے فائنل کے لیے۔ پھر آج ان میں سے 5 بچوں کو انعام دیا گیا، اور ان میں سے جو اول انعام پانے والی خوش نصیب طالبہ تھی اس کو عمرہ کا انعام دیا گیا۔ یہ کوششیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، بہت مبارک ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اگر 1450 بچے بھی سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور معلومات دین کی حاصل کر رہے ہیں، تو یہ کتنے خاندانوں تک دین کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ صرف بچوں تک نہیں، ان کے گھروں تک، ان کے ماں باپ تک، ان کے بھائیوں بہنوں تک۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور جو لوگ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں وہ مبارک ہے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ آج کل عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بلا وجہ پریشانی ہونے لگتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ملت میں وسائل کی کمی ہے، کام کرنے کے وسائل کی کمی ہے، اور مسائل پیدا کرنے والوں کی کثرت ہے۔ وسائل کی کمی ہے اور مسائل پیدا کرنے والوں کی کثرت ہے، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ اور جو لوگ کچھ نہیں کرتے ان کا یہی کام ہے کہ کہیں بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس میں وہ ٹانگ اڑائیں گے۔ بعض لوگوں کی ٹانگ بہت لمبی ہو جاتی ہے، وہ ہر کام میں اڑاتے ہیں۔ میں ان کو مفت کا مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی ٹانگ لمبی ہو گئی ہے تو کٹوا لیجئے، اڑاتے کیوں ہیں؟ اگر ٹانگ لمبی ہو گئی ہے آپ کی، تھوڑی سی کٹوا لیجئے، دوسروں کے کام میں اڑائیے مت۔ ایک تو ہم خود کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہا ہے اس کے کام میں بھی رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے شر سے دوسروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمارے استاد تھے، ہمارے مفتی عبدالعظیم صاحب میرے ساتھی ہیں، ہمارے استاد تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کبھی کبھی کچھ نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک شعر سناتے تھے کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجئے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجئے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے۔ ایسے لوگ جو کچھ نہیں کرتے اور دوسروں کو کچھ نہیں کرنے دیتے ہیں، ان کے لیے زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے۔ اگر اتنا بھی آپ یاد رکھ لیں تو بہت کافی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہرسول والوں کچھ تو سمجھے نا، یعنی ان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ قبر میں جا کر آرام فرمائیں۔
تو جو کچھ کام ہو رہا ہے، اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو بہت درد ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں لوگوں کی زبان سے کہ علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، تنظیمیں کچھ نہیں کر رہی ہیں، جماعتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں، تو مجھے درد ہوتا ہے اور یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یقیناً ہم میں کمی ہے، یقیناً ہم میں کوتاہی ہے، یقیناً ہم پوری محنت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو کچھ خدمت علماء، مختلف ملی جماعتیں، تنظیمیں کر رہی ہیں، وہ بھی اس گئے گزرے دور میں بہت غنیمت ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے، کوئی اس کمپٹیشن کا، سیرت النبی کے مقابلوں کا، کہ آپ کو اندازہ نہیں۔ جیسے ایک بات میں نے آپ کو بیان کی کہ ایک ادارے نے اتنا بڑا کوئز کمپٹیشن رکھا کہ 10,000 طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ اب آپ ملک بھر میں ہونے والی کوششوں کو جوڑ لیں تو کتنی بڑی تعداد ہوگی، اور یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے علماء ہیں، ملی جماعتوں کے لوگ ہیں، بیچارے وسائل کی کمی کے باوجود کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمزور ہوں گے، کوتاہی ہوگی، کچھ اور خامیاں ہوں گی، مگر کر تو رہے ہیں نا، اور کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اب دوسری بات عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، اسی سے جوڑ کر عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت اہم حصہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا ہے، کام کرنے والوں کو آپ نے آگے کیا، جو خدمت کر رہے تھے ان کا دل آپ نے بڑھایا، جو زیادہ محنت کر رہے تھے ان کے لیے آپ نے زیادہ تعریف و تحسین کے الفاظ کہے۔ آپ غور کیجیے کہ صحابہ کرام میں کتنے اونچے اونچے لوگ ہیں، لیکن ان سب کے درمیان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کے مقابلے میں دین کے لیے زیادہ قربانی دے رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مدد کر رہے تھے۔ ایک موقع پر مجلس تھی، حضور تشریف رکھتے تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے، کسی کے مال نے مجھ کو وہ فائدہ نہیں پہنچایا۔ حضرت ابو بکر بھی تھے، یہ بات سن کر وہ رونے لگے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان، میرا مال سب آپ ہی کا ہے، میری جان، میرا مال سب آپ کا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ بھری مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ساری امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کا ایمان ساری امت کے ایمان پر غالب آئے گا۔ آپ غور کیجئے، ساری امت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان کو عزت دی کہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے، نماز نہیں پڑھائیں گے، آپ سے ایسی محبت ہے، ایسا تعلق ہے، آپ کسی اور کو کہہ دیں، حضرت عمر سے کہہ دیں، وہ نماز پڑھا دیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امامت کے لیے
آگے بڑھانے کی تجویز پیش کی، تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگو، تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کے لیے کہوں، سنو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اللہ اس بات سے راضی نہیں۔ آپ بتائیے یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ نے حوصلہ بڑھایا، آپ نے بتایا کہ خدمت کرنے والوں کو کس طرح آگے کیا جائے گا۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بلند الفاظ ارشاد فرمائے۔ ان میں انتظام کی صلاحیت تھی، ان میں دین کی غیرت زیادہ تھی۔ آپ نے ان کی تعریف کی، آپ نے بتایا کہ اس زمین کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے اور آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے۔ زمین کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے۔ آج بھی آپ حضرت عمر کا نام لیں تو بہت سے شیاطین دفع ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے جو انسانوں میں کے شیاطین ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں حضرت عمر کا نام سن کے۔ کچھ ہماری جماعتوں میں بھی لوگ ہیں نا، مسلمان ہی کہلاتے ہیں لیکن حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو برا کہتے ہیں۔ ابھی محرم گزرا نا قریب میں، برا بھلا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو برا کہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں حضور کے وزیر ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دینی ایسی ہے کہ صحابہ میں اس صفت میں وہ سب سے آگے تھے۔ دین کی غیرت، حمیت، کوئی ان کے مقابل نہیں تھا۔ ان کی حالت تو یہ تھی دین کے سلسلے میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے جنازے کی نماز کے لیے آگے بڑھنے لگے، منافق تھا، اور حضور اپنی نرمی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے نماز کے لیے آگے بڑھنے لگے، تو حضرت عمر نے حضور کا راستہ روک لیا اور حضور کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ یہ منافقوں کا سر، آپ نماز پڑھائیں گے؟ ان سے برداشت نہیں ہوا، حضور کا راستہ روکا۔ حضور نے ان کو ہاتھ سے پیچھے کر دیا کہ عمر پیچھے ہو جائے۔ وہ پیچھے ہو گئے، ادب بھی دیکھیے، پیچھے ہو گئے۔ حضور نے نماز پڑھا دی۔ آپ کے اخلاق تھے، آپ کی نرمی تھی، حضور سے زیادہ نرم انسان کائنات میں اور کون ہوگا؟ آپ کے اخلاق کی وسعت دیکھیے کہ جن لوگوں نے آپ کو ہمیشہ ستایا، ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، مگر جنازہ پڑھا دیا۔ یہ آپ کے اخلاق تھے۔ لیکن اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اتری کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ اللہ کے پیغمبر، اب کسی منافق کی جنازے کی نماز مت پڑھائیے گا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے گا، روک دیا گیا۔ آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کا یہ ایک حصہ ہے کہ ہم کام کرنے والوں کے مددگار بنیں، ان کی عزت افزائی کریں، ان کے کاموں میں معاون بنیں، ان کے لیے ہم معین ثابت ہوں، مددگار ثابت ہوں۔ حضور کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ کم عمر بھی ہوں، صلاحیت ہے، آگے بڑھائیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عمر ہو گئی، اب منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، خود بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، کوئی دوسرا آگے بڑھنا چاہے گا بڑھنے بھی نہیں دیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو بس اسی منصب کے کفن میں لپٹ کے قبر میں جانا ہے، ہماری زندگی میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ غلط مزاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بالکل آخری حصے میں
لشکر روانہ کیا، لشکر کا امیر بنایا حضرت اسامہ ابن زید کو، جو بالکل نوجوان تھے، 20 سال سے بھی کم عمر تھی، اور لشکر کا امیر بنایا۔ اور لشکر میں تھے کون لوگ؟ حضرت ابو بکر جیسے شخص، حضرت عمر جیسے شخص، بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں تھے۔ اس لشکر پر امیر بنایا حضرت اسامہ ابن زید کو، جو بالکل نوجوان تھے، اور ان کی امارت میں اس لشکر کو روانہ کیا۔ ابھی وہ لشکر مدینے کے باہر پہنچا تھا کہ حضور کی طبیعت خراب ہو گئی اور بگڑنے لگی، تو لشکر رک گیا، اور چند دن کے بعد اسی ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ لشکر وہیں تھا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے۔ غور کیجئے گا، حضرت ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، اور یہ اندیشہ ہوا کہ چاروں طرف سے یلغار ہوگی مدینے پر، طرح طرح کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ کچھ نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ اور ناک منہ چڑھانے لگے، کچھ اور فتنوں نے سر اٹھایا، جھوٹے دعوے داران نبوت کھڑے ہونے لگے کہ ہم بھی نبی، ہم بھی نبی۔ معلوم ہو رہا تھا شب برات کا حلوہ بٹ رہا ہے کہ ہم بھی پیغمبر، ہم بھی پیغمبر، جیسے آج کل بھی ہونے لگا ہے۔ یہ تو آپ کے قریبی میں ایک بیٹھا ہوا ہے، شکیل ابن حنیف۔ ہم بھی ایک ابھی قریب میں ایک عالم، ندوی عالم ہمارے مہاراشٹر کے، ان کو لے کے آئے میرے پاس مجلس والے دن، میں نے ملاقات کی۔ معلوم ہوا کہ وہ اس کے فتنے میں نہ صرف یہ کہ مبتلا ہو گئے، بلکہ جا کر اس سے بیعت ہو گئے، اور وہ عیسیٰ بھی ہے، مہدی بھی ہے، ندوی عالم تھے، اور ایسا اس کے اوپر کیا اثر کیا، بہک گیا۔ اس کو کچھ لوگ سمجھا بجھا کے پھر لائے، پھر میں نے بہت لمبی گفتگو کی، الحمدللہ کہ انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے اعتقادات سے باز آ گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو گئے آپ تو کتنے لوگ تھے؟ کہنے لگے کہ 60-70 لوگ تھے جو میرے ساتھ بیعت ہوئے۔ اب آپ سوچیے، اچھا یہ جو پہنچتے ہیں یہ بہت مرحلے وار پہنچتے ہیں، ایسے نہیں پہنچتے، درجہ بدرجہ پھر وہاں تک پہنچتے ہیں۔ حضرت جی کی زیارت کوئی آسان بات تھوڑی ہے، تو وہ درجہ بدرجہ پھر وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اب کیا ہے اس کا مسئلہ؟ بولے میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، دونوں ہیں، وہ مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں۔ اس نے بھی سوچا ہوگا کہ جب جھوٹا دعوی کرنا ہے تو ایک کر کے کیا فائدہ، 2-4 کر دو۔ تو میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، 2 in 1 ہے وہ، مہدی بھی اور عیسیٰ بھی۔ تو جب ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ مہدی بھی عیسیٰ بھی، تو حضرت عیسیٰ کا تو نزول ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، یہ امتی ہوں گے، وہ پیغمبر ہوں گے، تو یہ دونوں ایک جگہ کیسے اکٹھا ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ وہ ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے نا، ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ مہدی ہیں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ کوئی مہدی نہیں ہے مگر مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ روایت آئی ہے۔ کہنے لگے یہ تو روایت میں ہے۔ میں نے کہا اگر ایسے ہی ثابت کرنا ہے تو حضور کے ناموں میں سے ایک نام مہدی ہے، وہاں مہدی جو آیا ہے ابن ماجہ کی روایت میں وہ ہدایت یافتہ کے معنی میں، یعنی ہدایت پر ہوں گے۔ مہدی وہ اصطلاحی معنی میں نہیں آیا ہے، مہدی وہاں آیا ہے لغوی معنی میں، یعنی ہدایت کے راستے پر حضرت عیسیٰ ہوں گے، دجال نہیں ہوگا۔ یہ ہے نفی اس کی ہے، اقرار اس کا ہے۔ میں نے کہا قرآن حدیث سمجھنے کے لیے اوپر کے خانے میں کچھ مال ہونا چاہیے، اگر اوپر کا خانہ بالکل خالی ہو تو قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک لفظ آپ دکھا رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے وہ غلام احمد قادیانی دکھاتا تھا،
وہ سورہ صف میں دکھاتا تھا کہ دیکھو مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو وہ کہتا تھا میرا نام غلام احمد ہے، یہ میری بشارت ہے، حضور کا نام تو محمد تھا، میرا نام احمد ہے اس لیے میں ہوں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے اس کو بہت خوبصورت جواب دیا تھا۔ ان کا نام تھا عطا اللہ، اس کا نام تھا غلام احمد، ان کا نام تھا عطا اللہ، اس نے غلام کاٹا، احمد باقی رکھا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا اگر ایسے ہی طے کرنا ہے تو غلام ہٹا کے احمد بتا رہا ہے، تو میں بھی عطا اللہ ہوں، عطا ہٹا دو تو صرف اللہ ہی باقی بچا، میں نے تجھ خبیث کو نبی بنا کے بھیجا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی طے کرنا ہے، آدھی ادھوری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پورا نام کیا تھا؟ غلام احمد، تو غلام کاٹ کے احمد دکھا رہا ہے، تو انہوں نے کہا عطا کاٹ دو، کیا بچے گا؟ اللہ بچے گا، تو میں نے تجھ کو بنا کے بھیجے ہی نہیں۔ وہ میرے والد صاحب سناتے تھے کہ ایک عالم تھے لاہور میں، وہ اپنے ایک شاگرد کے ہاں گئے، کپڑا کچھ ان کو سلوانا تھا، درست کرانا تھا، تو گئے۔ وہ ان کا شاگرد تھا، وہ سلنے لگا، اس نے کہا تھوڑی دیر لگے گی، قریب میں پاگل خانہ ہے، آپ جا کے ٹہل کے آ جائیے۔ یہ چلے گئے۔ اب گئے تو راستے سے پاگل خانے میں چل رہے تھے، طرح طرح کے پاگل دکھ رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک صاحب لمبا جبہ پہنے ہوئے ہیں، چہرے پہ بھی نور معلوم ہو رہا ہے، لمبی داڑھی ہے، ہاتھ میں کاغذات ہیں، وہ بھی سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی میری طرح پاگل خانہ دیکھنے آئے ہیں، کوئی عالم معلوم ہوتے ہیں، تو انہوں نے سلام کیا، اس نے پوری قرت سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ واقعی یہ کوئی عالم ہی معلوم ہو رہے ہیں۔ پوچھا اسم شریف یعنی نام کیا ہے؟ اسم شریف، اس نے کہا جبریل علیہ السلام۔ یہ کھٹک گئے کہ یہ دورہ کرنے والا نہیں ہے، یہ یہیں کی مخلوق ہے۔ تو کہا جبریل علیہ السلام۔ اچھا کیسے آنا ہوا؟ اب ان کو بھی تفریح سوجی، تو کہا کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے وہ جو کاغذات تھے پلندہ، وہ دکھا کے کہنے لگے وحی لے کر آیا ہوں، وحی لے کر آیا ہوں۔ تو ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اتنے میں قریب میں ایک درخت تھا، اس درخت پر ایک بیٹھا ہوا تھا پہلے سے، اس نے وہاں سے ان کو مخاطب کیا، کہا اس کی بات مت سننا، جھوٹا ہے، میں نے تھوڑی اس کو وحی دے کر بھیجا ہے۔ تو وہ اور 4 قدم آگے تھا۔ تو ایسے ہی ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ اگر ایسے ہی ثابت کرنا ہے تو پھر عطا ہٹا دو، اللہ باقی بچا۔ تو طرح طرح کے جھوٹے دعوے داران نبوت اس زمانے میں بھی پیدا ہوئے تھے، آج بھی ہیں۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں کتنے پیدا ہو گئے، ہمارے ملک میں طرح طرح کے اس طرح کے فتنے چل رہے ہیں۔ عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ میں اکثر و بیشتر اورنگ آباد میں یہ بات کہتا ہوں کہ عقیدے کی حفاظت کیجیے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس میں ذرہ برابر اگر آپ چوکے آپ کا ایمان گیا۔ اس لیے عقیدے کے بارے میں بہت محتاط رہیے، ہمیشہ علماء سے جڑ کر رہیے، اہل اللہ کی صحبت میں رہیے، ورنہ خدا نخواستہ کسی فتنے میں پڑ کر آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایمان آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ایمان بچائیے۔ اگر ہمارا عمل کچھ خراب بھی ہوا تو ایمان رہے گا، ہم بچ جائیں گے، نجات ہو جائے گی۔ لیکن اگر عقیدہ چلا گیا، ایمان چلا گیا، تو پھر ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق پر بہت بڑا بوجھ آ پڑا اور طرح طرح کے فتنے کھڑے ہوئے۔ اس وقت صحابہ نے، یہ آپ کو سنانا تھا، اس وقت صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یہ جو لشکر حضور نے روانہ کیا تھا، جو ابھی مدینے کے باہر ہے، آپ اس کو واپس بلا لیں، اس لیے کہ بہت خطرہ ہے کہ مدینے پر لوگ یلغار کر دیں گے اور اس وقت آپ کو فوج کی ضرورت ہوگی۔
اب حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھیے اور ان کا ادب دیکھیے، قربان جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا تھا اس کو ابو قحافہ کا بیٹا واپس بلا لے۔ ابو بکر کی مجال نہیں ہے کہ جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا میں اس کو واپس بلا لوں، نہیں، ممکن نہیں۔ پھر لوگوں نے کہا، یہ بھی سننا اور خاص طریقے پر ہمارے جوان اس کو سنیں، لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ حضرت اسامہ ابن زید عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہیں، بالکل نوجوان ہیں، اور لشکر میں بڑی عمر کے لوگ ہیں، آپ امیر بدل دیں، اگر لشکر بھیجنا ہی ہے امیر بدل دیں، کسی ایسے شخص کو جو عمر دراز ہو اس کو امیر مقرر کریں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، جس کو حضور نے امیر بنایا ہو اس کو میں معزول نہیں کر سکتا، حضور نے جس کو مقرر کر دیا وہی امیر ہوگا۔ غور کیجیے، کیا اس سے یہ سبق نہیں ملا کہ نوجوانوں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، ان کو منصب دینا چاہیے، ان سے کچھ کام لینا چاہیے؟ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں بے حد قیمتی، بہت باصلاحیت، لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہٹنا نہیں چاہتے، بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، بات بولو تو سمجھتے نہیں، کہو عام تو سنتے املی ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ جب تک زندہ ہیں منصب نہ چھوڑیں، کرسی نہ چھوڑیں۔ بعض لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور بعض لوگوں پہ کرسی بیٹھ جاتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی کرسی کے نیچے سے نکل نہیں پاتے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ امت کو اگر آگے لے جانا ہے تو ہمیشہ ہم کو سیکنڈ لائن تیار کرنی ہوگی، ایک دوسری صف ہم تیار کریں کہ جو ہماری موجودگی میں کام سیکھ لے اور امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ عام طور پر جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ انہی کو دہراؤں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی بات آپ سے کہوں سیرت کے حوالے سے جس سے آج کے حالات میں آپ کچھ پیغام لے کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے کا انداز کیا تھا؟ آپ امت کو کس طرح آگے بڑھانا چاہتے تھے؟ آپ کس رخ پر امت کو لے جانا چاہتے تھے؟ یہ بھی سیرت ہے اور وہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مختلف کاموں میں لگایا اور ان کاموں کی ذمہ داری بحسن و خوبی ان لوگوں نے انجام دے کر دکھائی۔ آج بہت ضرورت ہے کہ ہم سیرت طیبہ سے روشنی حاصل کرتے ہوئے مختلف کام انجام دینے والے بنیں، نئے نئے لوگوں کو آگے لائیں، نوجوانوں کو آگے لائیں۔ کتنے نوجوان ہیں خدمت کے کام کر سکتے ہیں لیکن ہم ان سے کام نہیں لے رہے، ان کو چھوڑ دیے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے مشاغل میں، اپنے کاموں میں، گناہوں میں پڑ گئے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ خدمت کے کام، ابھی جو اغراض و مقاصد بیان ہو رہے تھے اس میں ایک بات تھی، خدمت کے کام، یہ بہت ضروری ہے۔ خدمت کے بغیر آپ اس ملک کے لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے۔ آپ اس ملک میں اگر نفرت کی عمارت کو گرانا چاہتے ہیں وہ صرف خدمت کے اوزار سے گرے گی، بس ایک ہی راستہ ہے، خدمت کا راستہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نفرتی نفرت پورے ملک میں پھیل چکی ہے، بڑھ چکی ہے، نفرت کی عمارت آسمان تک پہنچ رہی ہے، آپ یقین مانیے کہ اگر اس ملک کے مسلمانوں کا 10% حصہ بھی چند مہینے تک سیرت طیبہ کی روشنی میں خدمت کے کاموں کو انجام دینے لگے تو یہ ساری نفرت کی عمارت زمین پر آ جائے گی، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہو ہمارے نام کے ساتھ ہو۔
اور یہ نام کا مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں یہ گھستا ہے ساری چیز تباہ کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ آپ دیکھیں بڑے سے بڑا کام خدمت کا امت میں اٹھایا جاتا ہے، لوگ اختلاف کرتے ہیں، لوگ اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں کوئی مشکل نہیں، اگر ہم کو نہیں پوچھا گیا کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، وہ ابھی یاد آ گئی تو سنا دیتا ہوں۔ یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے آگے آئیے فلاں کیجئے، ہم کہتے ہیں میں تو حقیر فقیر پر تقصیر۔ حضرت کہتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں حقیر فقیر پر تقصیر، اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ ہاں واقعی ایسے ہی ہے، پھر دیکھیے کیسے غصے سے آگ بگولا ہو جاتے، حالانکہ خود ہی کہہ رہے ہیں حقیر فقیر پر تقصیر۔ اگر آپ کہہ دیں واقعی میں آپ کو ایسے ہی سمجھتا ہوں، تو پھر دیکھیے ان کی حالت۔ کہہ رہے ہیں زبان سے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور اگر آپ ان کو تیسری صف میں بٹھا دیں تو دل ہی دل میں آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ ہماری انہوں نے قدر نہیں پہچانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں کبر کا بت بیٹھا ہوا ہے، تکبر اور غرور دل میں گھسا ہوا ہے، اور اس غرور کی وجہ سے بنتے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا چاہیے۔ میں آپ کو صحابہ کرام ہی کے حوالے سے یہ بات سناؤں کہ حضرت خالد ابن ولید جیسی زبردست شخصیت، جن کو حضور نے سیف من سیوف اللہ کہا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ عین جنگ کے موقع پر حضرت عمر کا خط آیا کہ آپ کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا گیا، وجہ کچھ نہیں، صرف اتنا کہ آپ کو منصب سے ہٹا دیا گیا، حالانکہ وہ جس جنگ میں جاتے تھے وہ جنگ جیتی جاتی تھی۔ ایسے زبردست جنگجو تھے، ایسے بہادر انسان تھے۔ جب ان کی وفات ہو رہی تھی، بستر پر تھے، اس وقت ارشاد فرمایا لوگوں کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے پیچھے مت ہٹنا، موت سے گھبرانا مت، اس لیے کہ مجھ کو دیکھو میں شہادت کا متمنی تھا، اور جب جنگ میں جاتا تھا ہمیشہ اگلی صفوں میں ہوتا تھا تاکہ شہید کر دیا جاؤں۔ میرے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تیر تلوار یا نیزے کا کوئی زخم نہ ہو، پورے جسم پر زخم ہی زخم ہیں، لیکن تم سنو اللہ نے شہادت میرے لیے مقدر نہیں کی تھی، تو اتنی جنگوں میں شریک ہونے کے باوجود آج بستر پر میری موت آ رہی ہے۔ یہ ارشاد فرمایا بستر پر مجھ کو موت آ رہی ہے۔ اور اس میں بھی علماء نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نہیں دی، حالانکہ وہ شہادت چاہتے تھے، اتنی جنگوں میں شریک ہوئے، شہادت نہیں ملی۔ کیوں؟ سمجھ لیجئے کیوں نہیں ملی، اس کو سمجھ لیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اگر حضرت خالد ابن ولید شہید ہو جاتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، حالانکہ اللہ کی تلوار کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ حضور کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس لیے شہادت نہیں ہوئی۔ اگر شہید ہو جاتے تو ایسا ہوتا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، حالانکہ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ بستر پر وفات ہوئی۔ اب سنیے، اتنے بڑے سپہ سالار ہیں، عین مارکے کے وقت معزول کیا گیا۔ وہ چاہتے تو اس پر شکایت کرتے، لوگوں کو لے کر محاذ بنا لیتے، لیکن پیچھے ہٹ گئے، اور تاریخی جملہ کہا، یہ جملہ آپ کو سنانا تھا۔ ارشاد فرمایا میں عمر کے لیے نہیں لڑتا، میں عمر کے پروردگار کے لیے لڑتا ہوں۔ کل جس فوج میں وہ سپہ سالار کی حیثیت میں تھے، اسی میں ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے لڑے، اور یہ کہہ کر لڑے کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا، میں عمر کے پروردگار کے لیے لڑتا ہوں، اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ یہ جذبہ ہمارا آپ کا ہونا چاہیے، تب ملت کے کام بنیں گے، ورنہ ایسے ہی انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ایک رہو،
مضبوطی آئے گی. اختلاف مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، خدمت کے ذریعے لوگوں کو قریب کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، یعنی خدمت کرتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس کے ترازو کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا. الفاظ دیکھیے، جو مسلمان بھائی کی خدمت کرتا ہے کل قیامت کے دن میں اس کے ترازو کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا. اگر اس کی نیکیاں زیادہ نکلی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو میں اس کو سفارش کر کے جنت میں داخل کراؤں گا، سفارش کروں گا. یہ خدمت کی اہمیت ہے. کتنے خدمت کے کام ہیں جو آج ہم کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی نہ صرف یہ کہ ترغیب دی، بلکہ آپ نے خود خدمت کر کے دکھائی. نبوت سے پہلے بھی آپ خدمت کرتے تھے، نبوت کے بعد بھی آپ نے خدمت کی. آپ غریبوں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے، آپ مسکین اور فقیر انسان کے مددگار بن جاتے تھے. گرا پڑا انسان ہے، حضور کو عار نہیں ہوتی تھی کہ اس کے ہاں کیوں جاؤں، اس سے بات کیوں کروں. نہیں، دیہات میں رہنے والے ایک شخص تھے، وہ سبزی ترکاری لے کر مدینہ منورہ آتے تھے اور مدینے کے بازار میں بیچتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. حضور سے بے تکلفی تھی. آپ حضور کا انداز دیکھیے، آپ فرماتے تھے یہ ہمارا دیہات کا دوست ہے، ہم اس کے شہری دوست ہیں. یہ فرماتے تھے. وہ بیچارہ کچھ معمولی چیز گاؤں سے لے آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تھا. آپ کوئی قیمتی چیز ہدیے میں دیتے تھے. پھر اس سے کہتے کہ جب تمہارا سودا بک جائے گا تو ہمارے پاس آ جانا، کھانا کھا کے پھر جانا. یہ فرماتے تھے. ایک دن وہ صاحب آئے، حضور سے ملے، پھر چلے گئے بازار. دیر ہو گئی، کھانے کے لیے آئے نہیں. حضور ان کی تلاش میں نکلے. غور کیجیے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی تلاش میں گئے. جا کر دیکھا تو بازار میں وہ اپنی سبزی ترکاری بیچ رہے تھے. اب دیکھیے حضور کا انداز. آپ چپکے چپکے گئے ان کے پیچھے سے اور پیچھے سے ان کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے بے تکلفی میں دوست کے ساتھ کرتا ہے. پھر پوچھا پہچانو کون ہوں میں؟ تو حضور کی آواز تو لاکھوں میں پہچانی جاتی تھی. وہ پہچان گئے کہ حضور ہیں. جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول ہیں تو حضور کا سینہ ان کی پیٹھ سے مس ہو رہا تھا، تو انہوں نے اور پیٹھ حضور کے سینے سے ملا دی. حضور کا سینہ ان کی پیٹھ سے مل رہا تھا، انہوں نے اور پیٹھ پیچھے کر لی اور کہنے لگے میں نے پہچان لیا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور نے اور بے تکلفی کا مظاہرہ کیا. بازار تھا، آپ نے کہا اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا. آپ غور کیجئے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جبریل و میکائیل ان کا ہاتھ چومنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتے. کائنات میں کوئی ان سے بڑا انسان نہیں پیدا ہوا، آپ سے بڑھ کر باعظمت کوئی اس دنیا میں آیا نہیں. لیکن ایک غریب انسان کے ساتھ آپ کا سلوک دیکھو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس غلام کو کون خریدے گا. وہ بیچارے غریب شخص تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ مجھ کو بیچیں گے بہت تھوڑے پیسے ملیں گے، بہت کم قیمت پائیں گے. تب حضور نے کہا لست عند اللہ بکاسد، تم اللہ کی نگاہ میں کم حیثیت نہیں ہو، تم اللہ کی نگاہ میں بے قیمت نہیں ہو. یہ کہہ کر ان کا دل بڑھایا کہ تم اللہ کی نگاہ میں بے قیمت نہیں ہو. آپ سوچئے کہ کیسا خوبصورت انداز ہے، ایک غریب انسان کے ساتھ کیسا محبت کا برتاؤ ہے. ایک درزی نے حضور کو دعوت دی تھی، درزی تھا، معمولی شخص تھا. آپ چلے گئے. وہ بیچارہ ظاہر ہے کچھ زیادہ انتظام نہیں کر سکتا تھا، اس نے سالن بنایا تھا اور اس میں کدو ڈالا تھا، لوکی کا شوربہ بنایا اور وہ برتن میں حضور کو پیش کیا. اب آپ دیکھیے
حضور کی دل جوئی دیکھیے، آپ کا بلند ظرف دیکھیے، آپ کے اخلاق دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں ہاتھ ڈال ڈال کر تلاش کر کے کدو کے ٹکڑے نکالتے تھے، خوب شوق سے کھاتے تھے، گویا کہ آپ اس شخص کو یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ تم نے جو کھانا بنایا ہے وہ مجھ کو بہت پسند آیا۔ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوکی کا ٹکڑا نکال رہے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں تاکہ اس شخص کو یہ خیال نہ ہو کہ میں گوشت نہیں بنا سکا، میں اچھے کھانے نہیں بنا سکا، حضور کے شایان شان انتظام نہیں کر سکا۔ آپ سوچئے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنے والا کوئی انسان دنیا میں گزرا ہے؟ کوئی کائنات میں ایسا ہوا کہ جس کے دل میں یہ درد ہو کہ میرے کسی رویے سے اس شخص کا دل نہ دکھ جائے؟ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوکی کے ٹکڑے نکال رہے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں تاکہ اس شخص کا دل بڑا ہو جائے کہ حضور کو میرا کھانا پسند آئے گا۔ قربان جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے اخلاق کے انسان تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور فجر سے پہلے گھر سے نکلتے تھے، مسجد تشریف لے جاتے تھے، پھر مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ دن جب کچھ چڑھ جاتا تھا، چاش کا وقت ہو جاتا تھا، تب آپ گھر میں آتے تھے۔ اس وقت تک آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ نہیں پیا ہے۔ اب آپ گھر میں آئے، ہم سے پوچھتے تھے حل عندکم من طعام، کچھ کھانا ہے تمہارے پاس؟ ہم کہتے ہاں کچھ ہے، پیش کر دیتے، آپ اس میں سے کچھ کھا لیتے، اگر پسند آتا کھا لیتے، نہیں پسند آتا چھوڑ دیتے، عیب نہیں لگاتے تھے۔ اور اگر ہم یہ کہتے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو حضور فرماتے تھے تب میں اللہ کے لیے روزے کی نیت کرتا ہوں، روزہ رکھ لیتے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ایک جملہ شکایت کا نہیں، ایک جملہ اس کا نہیں کہ تم نے کوئی انتظام نہیں کیا، کوئی غصہ نہیں، کوئی ڈانٹ نہیں، کسی طرح کی کوئی خفگی نہیں، صرف اتنا پوچھتے تھے کھانا ہے؟ کہا جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا، پسند ہوتا کھا لیتے، نہیں پسند ہوتا چھوڑ دیتے تھے۔ کبھی آپ نے کھانے کو عیب نہیں لگایا کہ یہ اچھا نہیں ہوتا تھا اور کہہ دیا جاتا تھا کہ نہیں ہے، آپ کہتے تھے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان جس کے اندر ایسے اخلاق ہو، ایسا کردار ہو؟ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں لیکن آپ برضا اور رغبت برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کا فخر اختیاری تھا، اختیاری، اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ گھر کے لوگ بھی اسی طرح مشقت سے گزرتے تھے۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، کئی وقت کا فاقہ گزر چکا تھا، حضرت گھر میں آئے، آپ کے آنے سے پہلے کہیں سے کسی نے 9 یا 11 کھجوریں بھیجی تھی۔ ظاہر ہے 9 11 کھجوریں کتنی تھیں؟ کسی نے ہدیے میں بھیجی تھی۔ جب حضور تشریف لائے، حضرت عائشہ نے وہ کھجوریں پیش کی، حضرت عائشہ نے کھجوریں دیں۔ حضور بھی فاقے سے تھے، کئی وقت کا فاقہ تھا، آپ نے کھجوریں دیکھی تو ان کو آپ نے تناول فرمایا، کھایا۔ تھیں کتنی؟ 9 تھی یا 11 تھی، ختم ہو گئی۔ جب ختم ہو گئی کھجوریں تو آپ کو ایک دم خیال ہوا، آپ نے پوچھا عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا؟ جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ سنیں کیا کردار تھا حضرت عائشہ کا۔ حضور نے پلٹ کر پوچھا عائشہ تم نے بھی کھایا؟ حضور کو یہ خیال ہوا کہ میں بھی بھوکا تھا تو یہ بھی بھوکی تھی، تو حضور نے ان سے پوچھا عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا؟ آپ غور کیجئے کیسا نازک وقت ہے۔ حضور اپنی اہلیہ سے پوچھ رہے ہیں تم نے بھی کچھ کھایا، تم بھی بھوکی تھی؟ حضرت عائشہ کا جواب دیکھیے، کہنے لگی میرے لیے اللہ اس کے رسول کی رضا کافی ہے۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی دکھڑا نہیں کہ آپ نے اکیلے کھا لیا، یہ اظہار نہیں کہ میں بھی بھوکی تھی، نہیں، محبت دیکھیے، وفاداری دیکھیے۔ ہمارے گھر میں کبھی ایسا ہوگا تو ہمارے گھر میں تو تیسری عالمی جنگ ہو جائے گی۔ یہ ہمارے جو سب شوہران نامدار ہیں یہ کب بخشنے والے ہیں؟
ہاں، یہ کب چھوڑنے والے ہیں؟ اور اہلیہ محترمہ بھی کون سا سجو کر رکھیں گی، وہ تو آپ کے آنے سے پہلے ہی غائب کر دیں گے، وہ بھی 21ویں صدی کی ہے۔ ہاں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں بیچاری ذرا متحمل ہوتی تھیں، کچھ سمجھدار ہوتی تھی، اب وہ گیا دور۔ اگر آپ ادھر سے پستول کی گولی چلائیں گے، ادھر سے کلاشن کوف کی گولی آئے گی۔ اگر آپ نے کچھ کہا، بخشے نہیں جائیں گے آپ، بلکہ بخشے بخشائے جنت میں چلے جائیں گے۔ بخشے نہیں جائیں گے، بخشے بخشائے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ چھوڑیں گی نہیں۔ یہ تو ایسی ماشاءاللہ 21ویں صدی کی ہیں کہ وہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ آج کل جو ہے لوگ بہت سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، بہت سی عورتیں ہیں بیوہ ہیں، مطلقات ہیں، دوسرا نکاح کرو، تیسرا نکاح کرو، چوتھا نکاح کرو۔ لوگ بہت رائے مشورہ دیتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کو بیچاروں کو شوق بھی ہو جاتا ہے، شوق میں کر بھی لیتے ہیں۔ میں نے بھی ابھی قریب میں کئی لوگوں کے دوسرے نکاح پڑھائے، یعنی ایک بیوی سلامت ہے، پھر دوسرا نکاح ہوا، تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کر بھی لیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ تجربہ یہ ہے کہ شوق میں کر تو لیا، لیکن اس کے بعد ایسی حجامت بنتی ہے کہ وہ کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، اور شادی سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہے تھے کہ اللہ دوسری شادی کرا دے، جب ہو گئی تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے لگے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما، اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہیں جو سبل جائیں، وہ سب عرب میں ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، وہ 4 بیویاں بھی رہتی ہیں، سب راضی خوشی ٹھکانے سے۔ ایک شوہر ہے، وہ بیچارہ کار چلا رہا ہے اور 4 کی 4 کار میں سوار ہیں، تو وہ ان کے ہاں ایک مزاج ہے، وہ چل جاتا ہے۔ اپنے ہاں نہیں ہے، اپنے ہاں مشکل ہو جاتی ہے۔ جو آپ سے اچھا یہی صرف مشکل نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تو بہت بڑا مسئلہ، جو مسئلہ کشمیر سے بھی زیادہ سنگین ہے، وہ ساس بہو کا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے 2 محاذ قائم ہو جاتے ہیں، ادھر بی جے پی ہے، ادھر کانگریس ہے، اور دونوں میں لڑائی، اور لڑائی اس کی کہ میں مالک ہوں۔ لڑکی یہ سمجھتی ہے جو بیوی ہے کہ میرا شوہر کماتا ہے اس لیے میں مالک ہوں، ماں یہ کہتی ہے ساس کہ میں ماں ہوں، میں مالک ہوں، اور یہ مالک کا جھگڑا چلتا ہے، اور اس مالک کے جھگڑے میں جو شہید ہوتا ہے وہ عبد المالک ہے، جو بیچ میں ہے۔ اگر بیوی کی طرف جھکتا ہے تو ماں ناراض ہوتی ہے، ماں کی طرف جھکتا ہے تو بیوی ناراض ہوتی ہے۔ تو یہ مالک کے جھگڑے میں جو سب سے زیادہ پستا ہے وہ عبد المالک ہے، اسی کی شہادت ہوتی ہے۔ عجیب صورتحال ہے، اور یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، واقعی میں کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ قرینہ ہی نہیں آیا کہ بہو کو کیسے رہنا ہے اور ساس کو بہو کو کیسے رکھنا ہے، اپنے بچے کو اور اپنی بہو کو کس طرح جینے کا موقع دینا ہے۔ ہر چیز میں ماں گھس رہی ہے، ہر چیز میں باپ گھس رہا ہے، کوئی کام دونوں کو رہ نہیں گیا، اور وہ نجی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں، اس سے ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے، اور یہ بہت نامناسب بات ہے۔ آپ کو میں واقعہ سنا رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تم نے کچھ کھایا؟ تو انہوں نے شکایت نہیں کی، بلکہ یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ اس کے رسول کی رضا کافی ہے۔ کتنا خوبصورت جواب ہے، اور ان کا ایثار، ان کی قربانی دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ ملے۔ تب حضور نے فرمایا تم عبادت گزار بن جاؤ، قناعت کرنے والی بن جاؤ، شکر کرنے والی بن جاؤ، نصیحت فرمائی۔ یہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔
اور آپ نے کیسی نرمی، اخلاق، مروت کی تعلیم دی. یہ ہمارے سیکھنے کی چیز ہے. مرد بھی سیکھیں، عورتیں بھی سیکھیں گھر میں کیسے رہنا ہے، بیویوں کو شوہر کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، معاف کرنا ہے، درگزر سے کام لینا ہے. عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اگر کبھی غصے میں آ جائے 2 بات سن لیجیے، نظر انداز کر دیجیے، ہر چیز میں بال کی کھال مت نکالیے. حضور نے فرمایا یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی ٹیڑھی ہے، اگر تم جاؤ گے کہ بالکل سیدھا کر دو توڑ دو گے. اگر بالکل سیدھا کرنے جاؤ گے، اگر آپ نے سوچا میں تو بہت بڑا خطیب اور واعظ اور مقرر ہوں، اور میں تو بہت بڑا پیر ہوں، اور میں تو بہت بڑا عالم ہوں، یا میں بہت بڑا تاجر ہوں، چلو اس کو بالکل سیدھا کر دوں گا، بالکل ایک دم شریف صالح بزرگ حضرت رابعہ بصریہ کی چھوٹی بہن. تو اگر آپ چلے گئے بالکل سیدھا کرنے تو توڑ دیں گے، سیدھا نہیں کر پائیں گے. کچھ نہ کچھ ٹیڑھ پن رہ جائے گا، اس کے ساتھ گزر بسر کر لیجیے. کچھ نہ کچھ ٹیڑھ پن رہ جائے گا. وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، مگر بیوی ان کی بزرگی مانتی نہیں تھی. سارا زمانہ مانتا تھا کہ یہ بزرگ ہے، وہ نہیں مانتی تھی. وہ ایک دن اس نے دیکھا، خاتون نے، بیوی نے، کہ ایک اللہ والے ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو دیکھ کے بہت متاثر ہوئی. جب شوہر نامدار آئے تو کہنے لگی تم کون سے بزرگ ہو؟ بزرگ تو وہ تھے جو آج ہوا میں اڑ رہے تھے، کرامت ان کی ہوئی، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا میں اڑ رہے تھے. ان بزرگ نے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا، میں ہی اڑ رہا تھا، میں ہی تھا. بیوی نے کہا تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. آ گیا ٹیڑھ پن، یعنی مانا بھی تو ایک جملہ اس پہ حاشیہ چڑھا دیا کہ تبھی تو تم ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو یہ مانیں گی نہیں. ان کے ساتھ اگر ہم نرمی اخلاق کا رویہ رکھیں زندگی گزر جائے گی. اور اگر ہم یہ چاہیں گے کہ بالکل سیدھا کر دیں نقصان ہو جائے گا. اس لیے وہ طریقہ سیکھیے جو احتیاط کا ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزاریے. شوہر بھی اور بیویاں بھی، ایسا نہیں کہ ان کو بالکل کھلی چھوٹ ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کریں، خدمت کریں، وفاداری نبھائیں، گھروں کا ماحول اچھا بنائیں، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، اولاد کو دین کے راستے پر ڈالیں، اور ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر حرام چیز سے. بہت سی ہماری بہنیں ہیں بچت گٹ اسکیم میں جا رہی ہیں، سودی لین دین ہے، اور صرف اس لیے کہ تھوڑے پیسے مل جائیں گے بچت گٹ اسکیم میں جا رہی ہیں. اور اس کے ذریعے، اس اسکیم کے ذریعے نہ صرف یہ کہ وہ سودی لین دین میں مبتلا ہو رہی ہیں، بلکہ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی راہ سے ہوتی ہوئی بدکاری کی طرف جا رہی ہیں، زناکاری میں پڑ جا رہی ہیں، بے حیائی کے کاموں میں لگ جا رہی ہیں. اور ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی بہت بڑے شرم کی بات ہے، بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم آپ اپنی بہنوں کی خدمت کا کوئی انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، تب ان کو دوسروں کے دروازے پہ جانا پڑ رہا ہے. اتنی بڑی ملت ہے، ہم بیواؤں کے لیے نظام نہیں بنا پا رہے ہیں، ہم مطلقات کے لیے نظام نہیں بنا پا رہے ہیں، ہم اپنی ایسی کمزور اور بے سہارا بہنیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہم ان کے لیے کوئی نظم نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں خدمت کے کاموں کو وسیع کرنا ہوگا تاکہ اس خدمت کے ذریعے ہم ان کو برائی کے راستے سے بچا سکیں. ورنہ صرف بچت گٹ اسکیم پر بیان کرنے سے یہ برائی نہیں رکنے والی. صرف آپ بیان کریں گے یہ برائی نہیں رکے گی. جو برائیاں غربت کے پیٹ سے جنم لیتی ہیں یا جہالت کے پیٹ سے جنم لیتی ہیں، میری تقریر سے ان کا راستہ نہیں رکے گا، آپ کی نصیحت سے اس کا راستہ نہیں رکے گا. راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غربت کا علاج کریں، جہالت کا علاج کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو جو خدمت کے کام ہیں ان کو ہم کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یہ جو کوئز کمپٹیشن ہوا ان کاموں میں بھی ہم کو آپ کو آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ اتنے سارے بچوں نے حصہ لیا، دین سیکھا۔ اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی یہاں سے کچھ سبق لے کر جائیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ 3 کاموں کی پابندی کریں اس ماہ مبارک میں۔ پہلا کام، سیرت کی کوئی ایک کتاب از اول تا آخر پڑھیں، سیرت کی کوئی ایک کتاب۔ اتنے سارے لوگ ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے مردوں کا عورتوں کا، اگر میں پوچھ لوں کہ آپ نے سیرت کی کوئی ایک کتاب پوری پڑھی ہے، اکثر لوگوں کا جواب نہیں میں ہوگا۔ پوچھوں گا نہیں، گھبرائیے مت، لیکن ہے بات یہی کہ اگر میں کہوں ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگوں نے سیرت کی کوئی کتاب پوری پڑھی ہے، اکثر لوگ چپ ہو جائیں گے اگر ایماندار ہیں تو، اس لیے کہ ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ سیرت کی کوئی ایک کتاب، 3 کتابوں کا نام لیتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء، یہ اصلاً نام تھا اس کا اوجز السیر فی سیرت خیر البشر، لیکن عربی نام تھا، مشکل تھا، آسان کر دیا گیا سیرت خاتم الانبیاء۔ زیادہ ضخیم بھی نہیں، موٹی بھی نہیں ہے زیادہ۔ دوسری کتاب ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ سید سلیمان ندوی کی، بہترین کتاب ہے، وہ بھی متوسط ضخامت کی ہے، نہ بہت دبلی نہ بہت موٹی، متوسط ہے، اور آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تھوڑی تفصیل سے آپ پڑھنا چاہیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بہترین سیرت کی کتاب ہے۔ یہ 3 کتابوں کے نام یاد رکھیے، ان میں سے کوئی ایک پڑھ لیجیے۔ دوسری بات یہ کہ اس ماہ مبارک میں ربیع الاول کے مہینے میں کوشش کیجئے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کے مشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے بنیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سنتوں کا علم حاصل کیجئے، سنتوں کا، کیا کیا چیز سنت ہے یہ سیکھیے اور سنت پر زندگی لائیے۔ چند سنتیں ہیں جو ہم کو معلوم ہیں، ہم سمجھتے ہیں کل کائنات یہی ہے، جب سنت کا نام لیجئے چند سنتیں یاد آتی ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو تو اپنے فائدے کی سنت یاد آتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت میٹھا کھانا سنت ہے، قیلولہ سنت ہے، قیلولہ، اور تو سنت کسی زمانے میں ہوگا، ہم لوگوں نے تو اس کو واجب بنا لیا ہے، واجب۔ قیلولہ کہتے تھے، قیلولہ جس کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے کھانے کے بعد کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ جاتے تھے، 20-25 منٹ، حد ہو گئی آدھا گھنٹہ، بس اتنی دیر لیٹے رہے، پھر اٹھ گئے، یہ تھا قیلولہ۔ ہمارا تو قیلولہ ماشاءاللہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے، من بدایت وقت الظہر الی نہایت وقت العصر، ہمارا نیت کے ساتھ لمبا قیلولہ، اور قیلولہ طویلہ، وہ قیلولہ کیا ہوتا ہے، وہ لیلولہ ہو جاتا ہے، اور ہم کو وہی یاد ہے سنت کے نام پر۔ غلط بات ہے، آپ سیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا، مختلف شعبوں میں آپ نے کیسے کام کیا، آپ کی گھر کی زندگی کیسی تھی، باہر کی زندگی کیسی تھی۔ اس کے لیے بھی ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوبصورت کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں زندگی کے ہر حصے کے بارے میں حضور کا طریقہ ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 3 بات میں نے کہی ہے اس ماہ مبارک میں کرنے کے لیے، سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر پڑھیں، حضور کا جو مشن تھا، پیغام تھا، اسے لوگوں تک پہنچائیں، خاص طریقے پر خدمت کے کاموں کو بڑھائیں، اور تیسری چیز سنتوں کا علم حاصل کریں اور سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے ایک کتاب کا نام بتایا ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو کوئز کمپٹیشن ہوا ہے، اس کے منتظمین کو مولانا عبدالعظیم صاحب ہیں، مولانا ایوب صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے مولانا حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو، جمیعۃ السلام کے ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے، برکتوں سے نوازے،
اور اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کو دونوں جہانوں میں اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔